بات ہم کر رہے ہیں بدر کی. بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے. مسلمانوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی بدر, یہ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کے 70ویں روزے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ ہمیشہ کرتی ہیں اور آپ یقین مانیں مجھے ایسا لگتا ہے بھی کل ہی کی بات ہے ہم نے رمضان ٹرانسمیشن شروع کی. چلو یاد دہانی کرا دیتی ہیں ماشاءاللہ. بالکل یاد دہانی اس لیے بہت ضروری ہے. نہیں لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں جس دن آخری سحری کر رہا ہوں گا اس رمضان کی, اس دن ہم میں سے کسی کو یقین نہیں ہوگا اب سے 12 دن بعد, لٹرلی 12 یا 13 دن بعد ہم آخری سحری پہ ہوں گے. اور آخری عشرہ تو گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نہیں پتہ چلتا. بائی دی وے آخری عشرے میں ایک سرپرائز آپ کے لیے اور بھی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, بٹ ول ٹاک اباؤٹ دیم. جی. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے, اور جنگ بدر وہ ہے کہ جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں. غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین صاحب خلق عظیم, لیکن پہلی مرتبہ ایک جرنیل کی حیثیت سے جنگ بدر میں آپ نے شرکت کی, اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظیم حکمت عملی ہے. آج کی شب جو کہ شب 17 رمضان ہے, میں اس کو بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ آج کی رات کو دعاؤں کی قبولیت کی رات کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جنگ بدر کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی. ظاہر بظاہر حالات بالکل ناموافق تھے. ایک جانب چند 313 کا لشکر تھا, اور دوسری جانب 1000 کا لشکر تھا. دوسری جانب لشکر کے پاس گھوڑے بھی تھے, اونٹ بھی تھے, ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا. یہاں پہ چند گنتی کی تلواریں بھی تھیں, مگر مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے, سپاہی والی بات ہوتی ہے. اور آج کی شب بالخصوص جس کی کوئی دعا پوری نہ ہوتی ہو. اس کو کمپلیٹ کر لیں. اقبال ہی نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. شمشیر کہتے ہیں تلوار کو, اور تیغ بھی تلواری کو کہتے ہیں, لیکن دو الگ الگ مصرع اولیٰ میں اور مصرع ثانی کے اندر جو استعمال کیا گیا وہ اسی طرح سے استعمال کیا گیا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سبحان اللہ. بے شک. اور یہ بدر کے لیے کہا گیا, یہ بدر کے لیے کہا گیا. جی بے شک. تو آج کی شب جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. الدعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور دعا سیدھی عرش الہی پر جایا کرتی ہے. اور مظلوم کی دعا, مظلوم کی دعا کا کیا کہنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی شب جو کہ 17ویں رمضان کی رات کی شب ہے, اس پوری رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگتے ہوئے گزارا. اور 17 رمضان جو کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ, پہلی فتح, اور جسے فتح مبین قرار دیا گیا, اس جنگ کو جنگ فرقان قرار دیا گیا اور یوم فرقان قرار دیا گیا. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بدر جو کہ مکے سے 200 میل ہے اور مدینہ سے 800 میل, یعنی, اور یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا, اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی, کہا کہ پروردگار عالم, آج جو یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں, اگر ان کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا تو کوئی بھی تیرا نام لینے والا قیامت تک نہ رہے گا. میں جب اس دعا کو یاد کرتی ہوں جو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آئی, تو مجھے یاد آتی ہے کربلا کی جنگ, کہ رحمت للعالمین کے نواسے امام علی مقام کی زبان پر بھی یہی دعا آئی تھی کہ جو نانا نے صبح بدر مانگی تھی, وہی صبح عاشور نواسے نے دعا مانگی تھی, اور کہا تھا کہ پروردگار عالم, آج اگر یہ حق پرست دنیا سے خاتمہ ہو گیا تو پھر دنیا قیامت تک کوئی حق کا نام لینے والا نہ رہے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں کیسی غیبی امداد آئی, اور ایسی غیبی امداد آئی کہ جب کفار آئے تو وہ تو قریب تھے مکے سے, اور جب وہ آئے تو انہوں نے پہلے اچھی اچھی جگہوں پہ قبضہ کر لیا, یعنی جو پختہ جگہیں تھیں وہ ان جگہوں پہ خود قبضہ کر لیا, اور مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین چھوڑ دی. مگر کیا ہوا کہ جو آج کی رات ہے اس رات کو بارش ہو گئی, اور جب بارش ہو گئی تو وہ جو پختہ زمین تھی وہاں پہ پھسلن پیدا ہو گئی, اور وہ جو کفار جو تھے وہ پھسل کے گرنے لگے, اور وہ جو ریتیلی زمین تھی وہاں پہ جب بارش کے چھینٹے پڑے ہیں تو وہ پھر وہ اس زمین کی ریت بیٹھ گئی. اب مسلمانوں نے آرام سے ان کے بھاگ دوڑ کے لیے وہ ایک میدان میسر آ گیا, اور غیبی مدد ایسے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم, سورہ انفال میں یہ پورا قصہ موجود ہے جنگ بدر کا. اور روایت کی بتاتی ہے کہ
ملائکہ آئے اس جنگ میں بنفس نفیس مدد کرنے کے لیے. اور سورہ انفال کی 9ویں آیت میں درخواست کروں گی اپنے ناظرین سے کہ اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ آج کی شب اس آیت کی سورہ انفال کی 9ویں آیت کی تلاوت کر کے اور پروردگار عالم کے حضور میں اپنی دعا مانگے. رب العالمین غزوہ بدر کے صدقے میں، رحمت العالمین کے صدقے میں اور رحمت العالمین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی وہ جو ایک قلیل سی جماعت تھی، اس جماعت کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول مقبول دعا فرمائے تو گا. پہلے بدر ہو جائے. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ بدر کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں سب سے پہلے یہاں ایک تھوڑا سا علمی غلط فہمی دور کرتا چلا جاؤں. یہ جو ہم ہر جگہ کہتے ہیں نا جی غزوہ بدر پہلی جنگ ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری ہے. اس سے پہلے 2 معرکے ہوئے لیکن وہ مفاہمت کی بنیاد پر ہوئے، باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی. البتہ غزوہ بدر جو ہے یہ مسلح پہلی جنگ ہے. اس سے پہلے ایک غزوہ عشیرہ ہے، ایک جنگ غزوہ ابوا ہے، لیکن وہاں مفاہمت ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی تو وہ معاملات ختم ہو گئے. اب آتے ہیں بدر کی جنگ تو پہلی ہے نا. مسلح جنگ جو ہے اصل میں وہی مطلب ہے. اس سے پہلے 2 غزووں کی بات نہیں، جہاں پر آپ نے مفاہمت ہو گئی، جہاں پر ایک صلح کا وہ ہوتا ہے، جنگ تلوار نہیں اٹھی لیکن یہاں تلوار اٹھی. جی میں عرض کرتا ہوں جہاں تک بدر کا تعلق ہے، بدر کیسے لڑی گئی؟ دیکھیے اللہ جل شانہ کا جو توکل ہے اس کی خوبصورت مثال بدر کے علاوہ شاید اور کہیں نہیں ملتی. واہ واہ. دوسرا جملہ، اور بدر فتح کیسے ہوئی؟ ایک طرف 1000 بندہ ہے، دوسری طرف 313 ہیں، ایک طرف 2 گھوڑے ہیں، دوسری طرف 60 گھوڑے ہیں، ایک طرف 6 تلواریں ہیں، دوسری طرف 600 تلواریں ہیں. میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، چونکہ لوگ صرف اس کو کتابوں میں پڑھتے ہیں، میں گزشتہ کئی سالوں سے جب مدینہ منورہ جاتا ہوں، بدر جاتا ہوں، میں نے پریکٹیکل طور پر وہ تمام چیزیں دیکھی. وہاں جا کر کیسے وہ لڑی گئی، صحابہ اکرام کہاں تھے، کون کہاں قتل ہوا، کون کہاں شہید ہوا، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ 2 چیزوں کی برکت تھی. ایک اللہ جل شانہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کی، اور دوسرا میدان بدر کی جو رات تھی وہ جمعرات تھی اور جمعے کا دن تھا جب یہ لڑی گئی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی برکت سے یہ جنگ جیتی گئی. اب یہ آنسو کیسے تھے؟ ذرا اس تصور کو آپ ذہن میں لائیے کہ میدان بدر میں اب بھی وہ پتھر اسی طرح موجود ہے، 4 دیواری کر دی گئی. ہم کبھی کبھی چلے جاتے ہیں اس پتھر پہ جا کر، کئی مرتبہ اس کے پڑوس میں جا کر نیچے میں کئی مرتبہ بیٹھا ہوں. حضور نے کیا فرمایا جذباتی کیفیت میں؟ فرمایا سعد بن ابی وقاص آج اس پتھر کے اوپر میرا خیمہ لگا دو، میرے خیمے کے اندر ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نہ آئے. آج میں اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر خیمہ لگایا گیا. ساری رات حضور نے سجدے میں گزاری. میں وقت نہیں، ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا. جب تہجد کے وقت، نماز تہجد کے وقت سیدنا صدیق اکبر خیمے میں داخل ہوتے ہیں حضور کے، تو کیا منظر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں. آپ کی زلفیں اس پتھر پر بکھری ہوئی ہیں، آپ کی پگڑی آپ کے سر مبارک سے اتری ہوئی ہے، اور بڑے دور تک وہ پتھر چشم نبوت کے آنسوؤں سے تر ہے. اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا توبۃ فی الارض. کہتے ہیں نا جی وسیلے کی دعا کیا چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا اللہ یہ جو میں لے کر آیا ہوں یہ میری 13 سال کی محنت ہے، یہ میری انویسٹمنٹ ہے، یہ میری جمع پونجی ہے. یا اللہ یہ کل یہ نہ رہے تو قیامت تک آپ کے سامنے بھی سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر اندر داخل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل اندر آئے. تو جب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھانا چاہا، تسلی دینی چاہی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فوراً اپنی جو کالی کملی تھی وہ اپنے سر پہ لے لی. سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اب وحی کا نزول ہو رہا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو دانت مبارک تھے، جیسے حضور مسکرائے تو اندھیرے میں روشنی آ گئی. فرمانے لگے جب میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کا سجدہ کام کر گیا. فرمایا ابو بکر آؤ باہر. سیدنا ابو بکر صدیق کو بازو سے پکڑا. فرمایا یہ جبرائیل میرے ساتھ ہیں،
پھر فرمایا یہاں کل فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں دکھائے، فلاں قتل باقاعدہ- ہوگا، باقاعدہ سب دکھائے۔ کی قتل گاہیں، سب کی جگہیں بتائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ میدان سجا نا جی، اللہ اکبر، کہتے ہیں قرآن پاک میں سورہ انفال میں آتا ہے دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ آج حق کو حق ثابت کرنا ہے اور باطل کو باطل ثابت کرنا ہے۔ سبحان آج یوم الفرقان ہے۔ جب صفیں بن گئیں تو اصل تو اہل مکہ کا جو غصہ تھا وہ مہاجرین پر تھا، تو ٹوٹل 86 مہاجرین تھے۔ اب مدینہ والوں نے اپنی وفا کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ والے صفوں میں آگے آ گئے، آگے آ گئے۔ اس موقع پر اللہ جل شانہ نے ایک جملہ کہا ہے میدان بدر والوں کے لیے۔ کیا کہا؟ یہ جب آپ صفوں میں آمنے سامنے آئے نا جی، تو یہاں عتبہ نامی ایک بندہ ہے، یہ لوہے کے لباس میں چھپا ہوا جب آگے، تو یہ ایسا پہلوان تھا کہ واقعتاً ہر طرف خاموشی سی سکتہ تھا گیا۔ تو ابو جہل آگے آیا، کہا ہے میرے بھتیجے محمد، یہ جو آگے آئے ہیں نا لوگ مدینہ کے، ان سے نہیں لڑنا، ان کو پیچھے ہٹائیں، جو وہاں سے آئے مکہ والے ان کو آگے لائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ فرمایا، انصار سارے پیچھے ہو گئے، جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین وہ سارے اگلی صف میں آ گئے۔ جیسے ہی اگلی صف میں آئے تو کیا منظر تھا، ذرا تصور کیجیے گا، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر ایک بھائی ہے، ادھر دوسرا بھائی ہے، ادھر ماموں ہے، ادھر بھانجا ہے، سکے خون کا رشتے آمنے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی ساحر بھائی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افعلوا ما شئتم، فرمایا بدر میں آنے والو، آج تم نے مجھ پہ توکل کیا ہے، میرے نبی کے کہنے پہ آ گئے ہو، آج کے بعد جو مرضی کرو، بس تم پہ جنت واجب ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ دو سبحان جملے اللہ۔ تھے بڑے کیا کمال بات، کے۔ کیا بات۔ جیسے ہی صفیں بن گئی، صفوں میں ایک نظیر دیکھیے آپ کمال کی، اگر وقت کے دامن میں اجازت ہو۔ اب یہ عتبہ اعلان کیا کر رہے ہیں، حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ تو تمام صحابہ نے یوں نظریں اٹھائیں اور نظریں گھما کر حضور کی طرف دیکھا کہ حضور ہمیں اشارہ کریں تو ہم جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں جاتا کون ہے؟ چھوٹا سا ایک بچہ جس کی عمر 17 سال ہے۔ یہ صفوں کو چیرتا 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 حضور کے پاس پہنچا۔ حضور کا قد بہت لمبا نہیں تھا، لیکن یہ میرے آقا کا معجزہ تھا کہ حضور جتنے مجمع بھی نظر آتے سب سے بلند نظر آتے۔ تو یہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر حضور کے کان میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ آقا، یہ آنے والا اعلان کرنے والا لوہے کے لباس میں چھپا ہوا، یہ لوہے کا خود پہنے ہوئے آنے والا، یہ میرا باپ ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس سے 2 ہاتھ کر لوں۔ اللہ، کسی نے سنا تو کہا یار یہ تو تمہارا باپ ہے۔ فرمایا جب سے یاری رسول اللہ سے جوڑی ہے، دنیا کے تمام رشتے نالے نے مصطفیٰ پہ قربان کر دی۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چلتے 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 ایک صحابی پہ پہنچے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا لوگ تھے۔ تو اس صحابی کے جب جسم پہ حضور نے دیکھا تو یہ چھپ کر آئے مدینہ سے، کیونکہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تن پہ کرتا نہیں تھا، سر پہ پگڑی نہیں تھی، ایک دھوتی باندھی ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صفے سیدھی کرتے ہوئے چھڑی اس کے پیٹ پہ لگی، بالکل۔ اور جب چھڑی لگی تو فرمایا اوکاشا آپ اس حال میں میدان بدر میں آ گئے، نہ پگڑی ہے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، چھڑی سے لڑا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے اعلان کیا یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ تن پہ کپڑے ہیں یا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں ہے، سر پہ پگڑی ہے یا نہیں ہے، یہاں لانے والا جانے یا بلانے والا جانے۔ مجھے بریک لینی ہے۔ جناب من شہریار داؤد صاحب، میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب ذرا بہت اچھا انہوں نے اس کو کیا تھا، یہ مکمل ہو جائے، حضرت اس کو کنٹینیو کریں، پھر میں انشاءاللہ جی شور، مکمل تو ہو گیا ہے، بات تو ہو گئی ہے، اب آپ کچھ اگر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بدر کے مقام پر مفتی صاحب بھی تشریف لے جا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ گئے ہوں گے۔ بڑی حیرت انگیز آپ کو بات عرض کروں، بدر کے ارد گرد نا رائٹ لیفٹ نا کالے سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں اور انتہائی سنگ لاخ سخت پتھر کے پہاڑ ہیں، یعنی اگر ہم وہاں جوتا اتار کے چلیں نا ہمیں چلنے میں تکلیف ہوگی، لیکن وہیں پر آپ دیکھیں گے انہی پہاڑوں پہ جگہ جگہ پیچز ہیں پیلی نرم نرم ریت کے۔ یہ کہاں سے آ گئی یار، اتنی سخت پہاڑوں پر یہ نرم ریت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ وہ فرشتوں کی جو فوج اللہ نے بھیجی تھی، شروع میں 1000 پھر 3000 ہوئے پھر 5000 ہوئے، اور کی بھی روایت ہے کہ 7000 کے قریب بھی فرشتوں کی جماعتیں آئی تھیں، اور جہاں جہاں فرشتوں کے پاؤں لگتے تھے
یا جو بھی ان کی حیت ہے جو بھی ہے، جو قدم ان کے لگتے تھے پہاڑوں پر، وہ پہاڑ نرم ریت میں تبدیل ہو جاتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت. مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے. بعض صحابہ نے تو کہا کہ ہم تلوار دور سے گھماتے تھے اور ابھی وہ لگتی نہیں تھی، لیکن اس کی گلا سر تن سے جدا ہو کر گر پڑتا تھا. تو یہ فرشتوں کی مدد شامل حال تھی. الحمدللہ. میں اب اس غزوہ بدر کو دیکھتا ہوں، بڑا جوش چڑھتا ہے، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. اور پھر جب میں انڈیویجولی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، معاشرے کی طرف ابھی میں نہیں جا رہا، میں انڈیویجولی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح وہاں صحابہ کرام کا جوش جذبہ تھا. وہ کہتے تھے وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے، یا مصطفیٰ آپ پر قربان ہے. باپ بیٹا آمنے سامنے ہیں، رشتہ دار آمنے سامنے ہیں، لیکن سب کی جو پرائیورٹی تھی وہ کیا تھی کہ کسی طرح. اچھا ویسے بھی حدیث ہے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من بیسکلی وہ والدیہ. ایمان. اچھا اور ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ صرف مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کیونکہ میں کرسچینٹی میں اتنے ڈیپتھ میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا، یا میں نے جوڈازم کو اتنے ڈیپتھ میں اسٹڈی نہیں کیا ہے، یا فار دیٹ میٹر میں نے کسی اور ریلیجن کو اتنے ڈیپتھ میں اسٹڈی نہیں کیا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. مطلب نبی کے نام پہ قربان ہونا ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے. واہ، مطلب سعادت ہے. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم سعادت ہے، عبادت ہے. عبادت ہے. مطلب ہمارے تو دیکھیے یہ ویسٹ جو خوفزدہ ہے وہ کس بات سے خوفزدہ ہے؟ وہ اس اکائی سے خوفزدہ ہے کہ انہیں موت کا خوف نہیں ہے. موت کا خوف ہو کیسے سکتا ہے جبکہ ہمیں یہ بات کلی طور پہ سمجھا دی گئی ہے، پیدائش کے وقت ہی سمجھا دی گئی ہے. جس دن سے تم پیدا ہوئے اس دن سے موت تمہارے تعاقب میں. کیا بات. بے شک. حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صرف ایک رات میں چین سے سویا ہوں. مجھے پتا تھا کہ اس رات مجھے کیونکہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، تم یہ امانتیں دے کے شب ہجرت کی جو رات تھی جب آپ حضور کے بستر پہ آرام فرما ہوئے ہیں، کہنے مجھے تب نیند آئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے تو میں صبح میری ہو جائے گی. کیا بات. ورنہ یقین. یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس روز تمہاری موت آئے گی اس روز کوئی تیر کوئی نشانہ خطا نہیں ہوگا. بالکل جی. یہ مسلمان کا بلیف ہے بے شک کہ جس روز موت نے آنا ہے اس روز آنا ہے، وہ آ کے رہتی ہے، اب وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو. سوری آپ کی بات. اب آج کے مسلمان کا، میں اپنے ایمان کا میں جو ہے ذرا کسوٹی پر رکھتا ہوں کہ یار میرے ایمان کی کیا صورتحال ہے. میرے ایمان کی کیا صورتحال ہے. قبلہ آئیں نا آ جائیے تشریف لائیے. گفتگو رکھیں آپ. جی جی. تو میرے ایمان کا آج معیار کیا ہے؟ کیا میں آج اعلان ہوتا ہے جہاد کا تو کیا میں اس میں فرنٹ لین میں موجود ہوں گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان بن جاتا ہے. ہوں گے سر، یہ میں آپ کو تو ہوں گے انشاءاللہ ہوں گا. ہاں. لیکن میں آج جو نوجوان نسل دیکھ رہا ہوں نا ساحر بھائی، میں دنیا میں سر وہ بھی ہوگی. میں آپ کو دنیا بتاؤں، میں وہ بھی ہوگی. انٹریکشن میں ہوں ہمارے ساتھیوں کے نا میں ساتھ. آپ کو سب بتاؤں وہ بھی ہوگی. میں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یقیناً آج یوم بدر ہے، یوم فرقان ہے، اور تاریخ انسان نے حق و باطل کے لاکھوں معرکے دیکھے اور کروڑوں افراد نے جام شہادت نوش کیا. لیکن صاحب بھائی وہ معرکہ جو بدر کے میدان میں ہوا وہ حق و باطل کی تمیز کا معرکہ تھا. سبحان اللہ. اور پہلی مرتبہ چشم فلک نے ظالموں کے بالمقابل مظلوم کا سر فخر سے بلند ہوتے ہوئے دیکھا. پہلی مرتبہ دنیا نے یہ دیکھا، تاریخ انسانیت نے دیکھا کہ وہ جو وقت کے فرائض تھے، نمائندہ تھے، جو اپنے اسلحے کے زوم پر آئے، اپنی عددی کثرت کے زوم پر آئے، لیکن پھر بدر کی خاک نے انہیں یہ بتایا کہ جب سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دیوانے ہو تو پھر نہ عددی کثرت سے مقابلہ کر سکو گے، نہ تم اسلحے کے ساتھ. قوت ایمانی جو ہوتی نا وہ سارے اسلحوں کو ہیج کر دیتی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ صاحب یہ جو آج 57-58 اسلامی ممالک ہیں تو یہ صدقہ ہے، یہ فیضان ہے اہل بدر کا، غازیان بدر کا، شہدائے بدر کا. اگر بدر کا معرکہ فتح نہ ہوتا
تو روئے زمین پر نہ اسلام باقی بچتا نہ اسلامی کنٹریز ہوتی. یہ انہی کا فیض ہے, یہ انہی کا صدقہ ہے. اچھا بدر کی جب ہم بات کریں فوری عوامل تو ضرور تھے, لیکن یہ بدر کا معرکہ مجھے لگتا ہے اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت و رسالت. انتہائی معذرت ڈاکٹر صاحب, میں عرض یہ کر رہا تھا, دیکھیں بدر جو ہے مسلمانوں کے اوج و کمال کی میں سمجھتا ہوں ابتدا تھی, اور فوری عوامل تو ضرور تھے, لیکن حقیقت میں معرکہ بدر کا آغاز اسی روز ہو گیا تھا جب کفر و شرک سے جلتے ہوئے معاشرے میں اور ظلم و بربریت سے سلگتے ہوئے سماج میں پہلی مرتبہ اعلاء کلمت الحق بلند ہوا. بدر کا آغاز اسی روز ہو گیا تھا جب آفتاب نبوت اور توحید نبوت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو رہا تھا, اور اندھیرے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے صف بندی کا آغاز کر چکے تھے. یہ معرکہ اسی روز شروع ہو گیا تھا جب پتھر سے بنے ہوئے بتوں لات, منات, عزا, حبل, یغوث, یعوق, بد, سوا, نائلہ, اصائبہ کے بالمقابل ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا. اور یہ معرکہ اسی روز شروع ہو گیا تھا جب میخانہ عرفان کے متوالوں اور شمع توحید کے پروانوں کو برننگ کولز پر لٹایا جاتا تھا, انہیں پیٹ کے بل لٹا کر تپتے ہوئے ریگزاروں پر ان کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے. اور یہ آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب شعب ابی طالب میں خاندان رسالت کو مقاطعہ کر کے سوشل بائیکاٹ کر کے انہیں محصور کر دیا گیا, اور ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ بالآخر آبائی وطن سے انہیں ہجرت پر مجبور ہونا پڑا. اور جب مدینہ منورہ آئے اس کے بعد بھی ان کی تیغ سنا خون رسالت سے کم میں کسی وجھنے والی نہیں تھی, لہٰذا وہاں پر بھی وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. کبھی جانوروں کو ہاک کر لے گئے, کبھی کسی کو ایبڈکٹ کر لیا, کبھی کسی کو ظلم و جبر اور انہیں زخمی کر دیا. تو بالآخر جب 2 ہجری آئی تو قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم فی ذنب. اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے غلاموں کی معقول تعداد جمع ہو گئی, اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر اللہ کے 2 شیر یہ کہا کرتے یا رسول اللہ وقت بہت ہو گیا, اب ہمیں اجازت دیجیے, اب بدلہ دیجیے. لیکن یہ جو بدر ہے نا, یہاں پر یہ صرف ایک قافلے کو روکنے لیے نکلے تھے, لہٰذا وہ نہتے تھے, بے سر و سامانی کے عالم میں تھا, کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, 1 یا 2 اونٹ تھی, 1 یا 2 گھوڑے تھے, چند اونٹ تھے, پیدل چل رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں اس نہج پر لایا کس لیے گیا, کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کفار مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اب ظلم کی تلوار ٹوٹنے والی ہے, اب ظلم کا تسلط ختم ہونے والا ہے. اب وہ ان کی جتنے بھی وڈیرا گردی ہے, ان کی سرداری ہے, ان کی طاقت کا زعم باطل ہے, اب یہ سب پاش پاش ہونے والا ہے. اب ان قریب آزادی حقوق انسان کا پرچم بلند کیا جائے گا, دنیا کی پہلی ویلفیئر ریاست قائم ہونے والی ہے. کیسر و کسرا پر بھی نظر اتاری تھا کہ اب یقینی طور پر فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوگی, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوگی, غلاموں کو آزاد کرنے کی بات ہوگی, اب مساوات کی بات ہوگی, ایکویلٹی کی بات ہوگی, خواتین کو حقوق دیے جائیں گے. وہ ڈرتے تھے ان چیزوں سے, اس لیے کہ ان کی طاقت تو یہی تھی نا کہ لوگوں کو دبایا جائے, لوگوں کو جاہل رکھا جائے, لوگوں کو نا آشنا رکھا جائے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. لہٰذا وہ ڈرتے تھے. اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو بدر دراصل انسانی گردنوں سے غلامی کا طوق ہٹانے کا معرکہ تھا, مجھے کہنے دیجئے. اور بڑی عجیب و غریب بات ہے, اللہ نے اسے یوم فرقان کہا. ایک لمحے کے لیے ساحر بھائی سوچئے کہ کیا وہاں پر ہم زبان نہ تھے, ایک ہی زبان تھی. ان میں بہت سارے قریشی بھی تھے, مطلبی بھی تھے, ہاشمی بھی تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی کے بالمقابل حضرت عقیل آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور ایک طرف ہے سید المرسلین, اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک طرف جب جناب عبیدہ بن حارث ہے تو دوسری طرف ان کے چچا زاد بھائی, ان کے بیٹے موجود ہیں, عتبہ اور شیبہ موجود ہیں. ایک طرف اگر ابو بکر موجود ہیں تو دوسری طرف عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بیٹے موجود ہیں. ایک طرف حضرت عمر موجود ہیں تو دوسری طرف ان کے ماموں حضرت حشام موجود ہیں. بھائی بھائی سے ٹکرا گیا, کیا وجہ تھی, فرق کیا تھا؟ ان میں ساری قربتیں تھی, اجنبیت کوئی نہیں تھی. اجنبیت تھی تو عقیدے کی تھی, اجنبیت تھی تو ایمان کی تھی. اور یہ یوم فرقان اس لیے کہا گیا, اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہارے بھائی بھی رسول اللہ کے بالمقابل آ جائے تو اس رشتے کو توڑ دیا جائے گا اور غلامی مصطفیٰ کے رشتے کو بلند کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. لہٰذا وہ سارے ڈٹ گئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ سے کچھ
بس بات جمیل بھائی نے جہاں تک پہنچائی ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ یقیناً خداوند عالم نے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک سے زیادہ یوں کہیے کہ فرقان عطا کیا. یوم کے لحاظ سے جب ہم فرقان دیکھتے ہیں تو یہ بدر کا مقام جو ہے یوم الفرقان کہا گیا، یعنی گویا کہ اب حق اور باطل کا وہ مارکا کہ حق کو غالب آنا ہے اور باطل کو مٹ جانا ہے، اس کا آج آغاز ہو رہا ہے. اسی لیے بدر کے حوالے سے یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ وہ پہلی جنگ جسے کہا جائے کہ جو باقاعدہ جنگ جسے کہتے ہیں وہ پہلی باقاعدہ جنگ آغاز ہوا، اور اس سے پہلے صبر کی منزل تھی. اب کیا ہے؟ دفاع کی منزل ہے. یعنی پہلے میرے رسول کیا ہے، وہ جو دعائیں کرتا تھا وہ مسلمانوں کے امان کے لیے دعا ہوتی تھی. آج جو ہے انسانیت کے امان کے لیے دعا ہو رہی ہے. اس لیے یہ یوم الفرقان یعنی سارے ظلم کا خاتمہ ہونا ہے اور عدل و انصاف کا بول بالا ہونا ہے. اور اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اس دن کو یوم الفرقان اگر کہا گیا تو یہی رمضان المبارک ہے کہ جس میں یوم الفرقان بھی ہوئی. تو اسی رمضان المبارک میں خداوند عالم نے وہ قرآن مجید نازل فرمایا جسے فرقان کہا گیا ہے. یعنی کتابوں کی فرقان جو بنی وہ کتاب اللہ جسے ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں. اور اگر فرقان یوں دیکھیے کہ مومن اور منافق کے فرقان کی، تو یہاں پر بھی وہ علی مرتضیٰ جو بڑے بڑے آئے تھے یہاں پہ، جب سامنے مقابلے پہ آئے ہیں تو وہاں پر یہی کہا جا رہا تھا کہ ہمیں بڑا چاہیے، ہمیں ہمارے اسٹیٹس کا چاہیے. بے شک. تو میں تو یہ کہوں گا کہ خدا جس طریقے سے جب حساب و کتاب لیتا ہے تو اس کی لاٹھی کس طریقے سے چلتی ہے کہ پھر وہ یوں بھی فرماتا ہے کہ وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. واہ. ہاں یہ بے شک. تم نے قتل نہیں کیا، یہ اللہ نے قتل کیا. وَإِذْ رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَى. وہاں پر آ کر کے پھر میرے رسول نے جو میں کہوں گا کہ وہ خاک اگر اڑائی ہے یا وہ پتھر کی ڈھیریاں جو بھیجی تو پھر وہ کیا بنی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مارا ہے. یعنی گویا یہ یوم الفرقان کے حوالے سے اِذْ رَمَيْتَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، آپ نے جو مارا وہ نہیں مارا ہے، ہم نے مارا. یہ منزل جو ہے اللہ اکبر، یہ خداوند عالم اور صرف رسول کے فعل کو نہیں خدا نے اپنا فعل قرار دیا ہے. یہاں پہ اسی آیہ مبارکہ میں ایک طرف رسول کے فعل کو کہا کہ اللہ کا فعل ہے، اور جب وہ بدر کے وہ اصحاب موجود تھے کہ جن کا خلوص اس منزل پر تھا کہ ایک طرف سے ابر رحمت اگر خدا نے بھیجی، اور پھر وہ بیٹل جگہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جگہ تھی کہ جبکہ مسلمان جس جگہ پہ تھے وہ جنگی لحاظ سے ذرا کمزور غیر تھی. موزوں جگہ تھی، غیر موزوں جگہ تھی. جی. اور پھر وہاں پر بارش کا ہونا اور بالکل بیٹل فیلڈ جس کو کہتے ہیں وہ بدل گئی. تبدیل. اور میں یہاں پہ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے آئے تھے وہاں، بڑے بڑے آئے، عتبہ آئے، شیبہ آیا، ولید آیا، سب آئے ہیں، اور ابو جہل آیا، سب مارے گئے. اور وہ جگہ اس وقت حضرت حمزہ نے سید الشہداء نے اپنے بھتیجے کو، جس میں کہتے ہیں کہ 70 کفار مارے گئے، اور 70 میں سے ایک ابھی بچہ ہے جو ان کا بھتیجا ہے جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. ابھی 22 سے 23 سال کی عمر ہے، لیکن 35 سے زیادہ راویان نے لکھا 35 سے زیادہ کفار کو فنار کیا. تو وہ علی مرتضیٰ کی تیغ تھی جسے ہم اور آپ ذوالفقار بھی کہتے ہیں، وہ وار تھا. یعنی میں کہوں گا کہ جی 50% سے زیادہ فوج کو ایک بچے نے، میں تو ابھی یہی کہوں نا، تاریخ اور انسانیت کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک 22-23 سالہ جوان ہے لیکن اس کی کاٹ. تو پھر میں کہوں گا کہ یہ خدا فرقان کیسے بناتا ہے. جب حساب لینا ہوتا ہے تو بڑے بڑوں کو میں نے کہا کہ جی ہاں وہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجل، وہاں بڑے بڑے ہاتھی تھے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. تو وہاں کنکریوں کے ذریعے سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو فنار کیا گیا، اس کے پورے لشکر کو فنار کیا گیا. یہاں پہ یوں کہا جائے کہ قلیل سی تعداد اصحاب کی 313 ہیں، اور وہاں بھاری بھرکموں کا لشکر ہے. لیکن آج کی ابابیل، آج سنگریزے آسمان سے نہیں آئیں گے. آج میرے رسول کے ہاتھ سے جو
मट्टी उड़ाई उड़ाई जाएगी, जाएगी। बिल्कुल, वो खीरा बिल्कुल कर दुरुस्त। देगी। तो ये कहते हैं ना, खा के मदीना और नजफ जो है ना, ये मुझे किसी ताकत के आगे, मेरी आँख का सुरमा ये खाक मदीना और नजफ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस यौमुल फुरक़ान के हवाले से कि जो और इसकी आगाज़ और इंतहा, इस्लाम का आगाज़ इस फतह से हुआ है और अंजाम भी दीन गालिब जब आएगा तो खुदा ने 313 वो मुखलिस मोमिन मुस्लिम के जो यौम बदर की मानिंद होंगे, यानी बदरी असहाब का इंतज़ार है कि दुनिया पर इस्लाम का गलबा हो जाए। ये अदद खुदावंद आलम को कितना पसंद है। यकीनन मैं कहता हूँ ऐसे ही जब इखलास इल्मुल वाले आदात की होते तरफ हैं अगर जाते हैं तो 3 + 1 यदुल्लाह + 3 फौक़ अयदीहिम, equals अल्लाह का हाथ 7 तुम्हारे सर पे आता है। जी जी। और 3 + 1 + 3 = 7। खैर एनीवे, मैंने आपसे कहा है, अच्छा वेस्ट को ऐसा नहीं है कि ये बात पता नहीं है, वेस्ट को ये बात बहुत पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इमेजिन करें कि बदर का मार्का है और उस बदर के मार्के में आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा हैं और आप एक एक जगह की निशानदही बता करते रहे हैं और आप ये बताते हैं कि यहाँ इसे मरना है, यहाँ इसे कत्ल होना है, यहाँ इसे। अच्छा, ये एक नहीं है, एक मर्तबा की बात नहीं है। ऐसी पेशन गोइयाँ हो करबला के बारे में किसने बताया? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वेस्ट ने जितनी तहकीक इस पे की है, जितनी तहकीक हुजूर की शख्सियत पे की है, उतनी तहकीक बहुत कम लोगों पे हुई है। और जितना डिटेल्ड में जाके इस्लाम को वेस्ट ने पढ़ा है, उतना डिटेल में जाके कभी शायद हमने भी नहीं पढ़ा। वो जितना हमें समझते हैं शायद हम खुद भी नहीं समझ पाते। इसके बावजूद, वो जानने के बावजूद इनकारी हैं और हम मानने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर सकते। अल्लाह क्या अकबर कबीरा। क्या जुमला। अल्लाह मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपको बताऊँगा। याद रखिएगा, आज मैं जो जुमला कह रहा हूँ कुछ दिनों के बाद हम इस पर बात करेंगे। रेड हाइफर, बस इसको ये इतना जान लीजिए। देखिए, जब तक आप जहन के दरवाजे खोलेंगे नहीं, हो सकता है ये कंस्पिरेसी थ्योरी हो, लेकिन अगर ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी है तो इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जब तक हम एक दूसरे से डायलॉग नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। आज अगर हम कोई जंग जीत सकते हैं तो उसमें सबसे बड़ा अमल दखल कम्युनिकेशन का है। लेकिन फिर पीछे जाइए, बदर को देख लीजिए और करबला को देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि हमारा अमल क्या होना था। हमारा अमल वही होना चाहिए जो उन 313 असहाब का था जो बदर में मौजूद थे, या फिर उन लोगों का था जो करबला में मौजूद थे। और याद रखिए, यही बका है। ब्रेक के बाद